الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ ساری باتوں کو جانتے ہوئے چلیں کہ لفظ روزہ اصل میں فارسی زبان کا ایک لفظ ہے، اور اردو میں بھی اس کو روزہ کہا جاتا ہے. روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، اور روزے کے اصل معنی رکنے کے ہیں، یعنی کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات، صحبت وغیرہ سے روکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں. سال بھر میں ایک مہینہ یعنی رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل یعنی سمجھدار بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں. جس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر اور بغیر عذر کے چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہیں. روزہ اسلام میں کب فرض ہوا؟ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. روزے کا حکم اسلام میں آہستہ آہستہ روزے کا حکم اسلام میں آہستہ آہستہ فرض ہوا. شروع اسلام میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا. پھر ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کو پائے تو وہ اس مہینے کے روزے ضرور رکھے. یعنی رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ یعنی عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی. اب وہ نفل روزے ہو گئے. روزے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا کہ ابن آدم کو روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روزے کے حکم کے ساتھ اس کے مقصد کو بھی لعلکم تتقون سے واضح فرما دیا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے کو کہا جاتا ہے.
اگر سوچا جائے تو تقویٰ پیدا کرنے میں روزے کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ جب کھانا پینا کم ہوگا تو گناہ کے جذبات کمزور پڑ جائیں گے، جس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ بہرحال روزے فرض کرنے کا مقصد نفس کی خواہشات کا ختم کرنا اور تقوی کی صفت سے بندوں کو سنوارنا تھا۔ اگر روزے دار کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہوتی تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں یقیناً فائدے ظاہر ہوں گے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہمارا روزہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں۔ روزے کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روزے داروں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے گا اور تراویح کی نماز پڑھے گا تو قیامت کے دن دونوں چیزیں سفارشی بن کر آئے گی، اور روزہ کہے گا اے اللہ، ہم نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، میں اس کے حق میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کریم کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو رمضان کی راتوں میں تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے جگائے رکھا، آج میں اس کے حق میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص رمضان المبارک میں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں اب تک کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف اس مہینے کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اب تک کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم روزے کا صحیح سے اہتمام اور پابندی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اپنے کام کاج اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے روزے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں بغیر کسی شرعی عذر اور بیماری کے روزہ نہ رکھیں تو اگر وہ اس روزے کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھیں تب بھی اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ روزے تو رکھتے ہیں لیکن اس کے شرائط اور آداب کی رعایت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کبھی تو روزہ صحیح سے ادا ہی نہیں ہوتا اور کبھی روزے کی ادائیگی تو ہو جاتی ہے لیکن آداب اور مستحبات کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے روزے کے مسائل کی مکمل جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور روزے کی نیت یہ ہے کہ دل میں جانتا ہو کہ وہ روزہ رکھتا ہے، زبان سے نیت کرنا چاہے تو یوں کہیں کل میں رمضان کا روزہ رکھوں گا۔ سحری کھانا بھی ایک نیت ہے، یعنی اگر کسی نے زبان سے تو روزے کی نیت نہیں کی لیکن روزے کے لیے سحری کھائی تو اس کا روزہ بھی درست ہے، الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت کا ابتدائی وقت سورج کے ڈوبنے کے بعد یعنی روزہ افطار کرتے وقت اگلے دن کے روزے کی نیت بھی کر لے، اور نیت کے لیے افضل وقت یہی ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت زوال سے پہلے تک، یعنی اگر غروب آفتاب کے بعد سے اب تک کی نیت نہ کی ہو اور صبح صادق کے بعد سے کھانے پینے اور صحبت سے رکا رہا ہو، اب زوال سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے۔ روزے کی نیت کے کچھ مسائل ہیں۔ زبان سے نیت شرط نہیں، دل کا ارادہ کافی ہے۔ نیت کے بعد صبح صادق سے پہلے تک کھانا پینا وغیرہ درست ہے۔ پورا دن بغیر نیت کے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رہنے سے نہ روزہ درست ہوگا اور نہ ہی کوئی ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ سحری کھانا ایک مستحب ہے۔ روزے دار کو آخری رات میں
صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے، اور سحری کھانا برکت اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے سحری کھانا چاہیے، چاہے چند لقمے ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ سحری کا افضل وقت آدھی رات کے بعد جس وقت بھی کھائے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، مگر آخری رات میں کھانا افضل ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ صبح صادق ہونے کا شک ہونے لگے۔ اس لیے اگر وقت میں شک ہو جائے تو بغیر سحری کے روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ بغیر سحری کے بھی روزہ ادا ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ اگر کسی نے اس خیال سے سحری کھائی کہ صبح صادق نہ ہوئی، پھر یقینی طور پر اس بندے یا بندی کو معلوم ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو یہ روزہ ادا نہیں ہوگا، لیکن پورے دن روزے داروں کی طرح گزارنا واجب ہے، جس کی بنا پر اس روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، ابھی کچھ باتیں باقی ہیں، روزے کے مکروہات ہیں، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔